السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کریں قدیم عرب کا ایک ایسا لشکر جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایک ایسی طاقت سے جو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ایک ایسا اہم موڑ ہے جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ہاتھیوں پر سوار اس زبردست لشکر کا راستہ روک لیا؟ آئیے اس حیران کر دینے والے واقعے کے پیچھے چھپے رازوں کو جانتے ہیں۔ اچھا، تو اس ساری کہانی کا آغاز ہوتا ہے یمن کے ایک بہت طاقتور حکمران ابرہہ سے۔ اس کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ تھا جو پورے عرب کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ لیکن ابرہہ کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ اس کا اصل مسئلہ حسد تھا۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ پورے عرب سے لوگ مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جو اس وقت تجارت اور عقیدت دونوں کا مرکز تھا۔ تو اس نے سوچا، میں یمن میں اس سے بھی زیادہ شاندار عبادت گاہ بنا لوں گا تاکہ لوگوں کا رخ میری طرف موڑا جا سکے۔ لیکن جب اس کی یہ کوشش بالکل ناکام ہو گئی تو اس کا حسد غصے میں بدل گیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو ہی تباہ کر دے گا۔ اپنے اس خطرناک منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ابرہہ نے ایک ایسی فوج اکٹھی کی جس کی مثال عرب کی سرزمین پر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ کوئی عام سپاہیوں کا لشکر نہیں تھا، اس کی اصل طاقت تھے بڑے بڑے دیو ہیکل جنگی ہاتھی۔ عربوں نے اس سے پہلے ایسی خوفناک اور عجیب و غریب طاقت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک بالکل نئی اور ڈراؤنی چیز تھی، اور یوں تباہی کا یہ لشکر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا، یمن سے شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے، اور منزل تھی مقدس شہر مکہ۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، سینکڑوں میل کا دشوار گزار راستہ، تپتے صحرا اور پتھریلے پہاڑ۔ راستے میں جو بھی قبیلہ سامنے آیا اس کی مزاحمت بے دردی سے کچل دی گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ابرہہ کی فوج کو روک ہی نہیں سکتی۔ لیکن تباہی کا یہ طوفان سیدھا مکہ کے دل کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرے کی گھنٹی اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر جب فوج مکہ کے دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی، تب کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لشکر مکہ سے چند قدم کے فاصلے پر وادی محصر میں آ کر رک گیا۔ ہوا میں ایک عجیب تناؤ تھا، اور کسی بھی لمحے حملے کا حکم دیا جا سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک ناقابل یقین بات ہوئی۔ فوج کا سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی جو حملے کی قیادت کرنے والا تھا، اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک انچ بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سپاہی ابھی اس نافرمانی پر حیران نہیں تھے کہ آسمان پر عجیب و غریب پرندوں کے بے شمار غول نمودار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن رات میں بدل گیا۔ یہ عام پرندے نہیں تھے، ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ان کنکریوں کو ابرہہ کے عظیم فوج پر برسانا شروع کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کے اس بیان کی طرف جو سب سے مستند مانا جاتا ہے، یعنی وہ بیان جو قرآن مجید میں درج ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل، یعنی ہاتھی والی سورت۔ ان آیات میں اللہ خود اس انجام کو بیان فرماتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی پوری فوج نیست و نابود ہو گئی۔ اس واقعے نے تاریخ پر ایسا گہرا نقش چھوڑا کہ عربوں نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا۔ یہی سال ایک نئے تاریخی دور کی بنیاد بنا، اور تاریخ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اسی سال پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو یہ واقعہ ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
کہ تاریخ کے دھارے کو موڑنے میں ایسے غیر معمولی اور معجزاتی واقعات آخر کیا کردار ادا کرتے ہیں۔